مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے دن بدن شادیاں کر رہی ہیں، بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا رہی ہیں، اور ایسے واقعات دن بدن کثرت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب واقعات کے پیچھے اصل وجہ کون ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں اس کے لیے ذمہ دار ہیں یا ہمارا معاشرہ اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ آج میں نے ایک آڈیو سنی جس کو سن کر کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ آخر ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے اور ہمارا معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک یہ معاشرہ فراموش کر چکا ہے۔ اب ایسے واقعات ایسے معاشرے میں رونما نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ذرا اس آڈیو کو سنیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ آخر اس میں غلطی کس کی ہے، اصل قصوروار کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنقریب ہمارا ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں سفر ہوا تھا، تو وہاں ایک سنجیدہ قسم کے صاحب فہم آدمی نے یہ واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب واٹس ایپ پر ایک خبر وائرل ہوئی کہ انہی کے شہر کے ایک محلے کی ایک پڑھی لکھی بچی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی ہے، تو وہ اس واقعے کی تحقیق کے لیے وہاں پر پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور اس پتے پر میں گیا۔ جا کر ہم نے باہر کا گیٹ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بچی آئی، ایک لڑکی آئی۔ اس نے اوڑھنی سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ آتے ہی وہ بچی بھڑک گئی اور اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کیوں آئے ہیں آپ لوگ؟ گالیاں دینے کے لیے آئے ہیں؟ برا بھلا کہنے کے لیے آئے ہیں؟ جتنی گالیاں دینا ہے آپ دے لیں، جتنا ذلیل کرنا ہے مجھے کر کے چلے جائیں یہاں پر۔ اب تک جتنے لوگ ذلیل کر کے گئے وہ کافی نہیں تھا کہ تم لوگ بھی آ گئے، جتنے لوگ ابھی گالیاں دے کے گئے وہ کافی نہیں ہوا کہ آپ لوگ ابھی آ گئے۔ تو وہ بچی بہت بھڑک کے بہت کچھ سناتی رہی، غصے میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس بچی کی بات کو تسلی سے ہم سنتے رہے۔ جب اس نے بات پوری مکمل کر لی تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹا، عمر کے حساب سے تم یا تو میری بیٹی کی عمر کے ہو یا میری بہن کی عمر کی ہو، تو ہم لوگ یہاں پر گالی دینے کے لیے نہیں آئے، آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں آئے، بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے فلاں ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے؟ تو پھر غصے سے بھڑک گئی اور اس نے کہا میں نے شادی کی ہے، یہ بات صحیح ہے، میں کیا کرتی پھر؟ اس نے پھر آواز دے کر اپنی دو بہنوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھیں میری عمر اس وقت 32 سال ہے، یہ میری بہن ہے، اس کی عمر 30 سال ہے، یہ میری دوسری بہن ہے، اس کی عمر 28 سال ہے، کون ہم سے شادی کرے گا؟ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے وہ رونے لگی۔ پھر اس نے کہا ہمارے پاس آفرز ہیں، بایو ڈیٹاس آئے ہوئے ہیں لڑکوں کے، اتنے ڈیمانڈز ہیں اپنی کمیونٹی کے لڑکوں کے، اتنے ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈ ہم پورے نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ تو پھر جو ہے ان صاحب نے تسلی دی ان کو اور پیار محبت سے بات کی، تو ان بچیوں نے ان دونوں کو گھر بلایا اور اندر بٹھا کر اپنے باپ کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہمارے باپ ہیں، یہ پیرالائزڈ ہیں، ان کو پیرالائسس ہو چکا ہے، یہ چل پھر نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ کہا ہم جب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اس وقت ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے باپ نے ہماری پرورش کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، انہوں نے جو کچھ کمایا تھا، جو بچایا تھا، اس کے میں ایک خاص گھر انہوں نے بنایا تھا، وہ گھر بھی ہمارے باپ نے بیچ دیا تاکہ بچیوں کی پڑھائیاں مکمل ہو۔ گھر بیچ کر کے ہمارے باپ نے ہم تینوں کو ایجوکیٹڈ بنایا ہے۔ لیکن جتنے لوگ شادی کے لیے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں 4 AC چاہیے، کسی کو کار چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے۔ پھر اس بچی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا دیکھو دیکھ کے بتاؤ کیا میں بدصورت ہوں، کیا میں بری ہوں، کیا میں کالی کلوٹی ہوں؟ مجھ سے خاتون کہتی ہے کہ ہم جہیز میں تھوڑا کمپرومائز کر سکتے تھے لیکن تمہارا رنگ کم ہے اس لیے ہم زیادہ مانگ رہے ہیں۔ تو بچی بولتی ہے چاچا آپ بتاؤ کیا میں کالی ہوں، کیا میرا رنگ کم ہے؟ کیوں اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ کہہ کے وہ تینوں بچیاں رونے لگیں۔ پھر اس بچی نے بتایا کہ ایک خاتون آئی تھی رشتہ دیکھنے کے لیے، وہ پورے گھر والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے پانی لانے کے لیے کہا، جب میں پانی لے کے چل کے آئی تو وہ خاتون مجھے دیکھ کے کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہاری چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کنواری نہیں ہو۔ یہ کہہ کے پھر روئی بچی۔ وہ کہتے کیسے کیسی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں، کیسے کیسے حالات ہم نے جھیلا ہے،
پھر اس نے کہا، پھر انہوں نے ان کو تسلی دی اور یہ پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے؟ تو تینوں بچیوں نے کہا ہاں چچا ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو کہ آپ آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ کہ موت کے بعد زندگی ہے، اس پر تمہارا ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چچا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، ابھی بھی ہم ایمان پر قائم ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی شہزادیاں بنا کر پیدا کیا ہے، اللہ نے تو تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے حالات تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اس پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس بچی نے بتایا کہ جب سے یہ واٹس ایپ پہ یہ خبر وائرل ہوئی ہے، تو جو لوگ یہ بڑی خوشی کے ساتھ واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں نا، وہ اس کو ضرور سنیں۔ اس نے کہا کہ جب سے یہ واٹس ایپ پہ خبر وائرل ہوئی ہے، نوجوان لڑکے روزانہ میرے گھر کے پاس آتے ہیں اور ایسی گندی گندی گالیاں دے کے جاتے ہیں، اتنی گندی گالیاں دے کے جاتے ہیں کہ ہمارے کان سن سن کے پک گئے ہیں۔ پھر وہ لڑکی نے بتایا کہ کچھ نوجوان آئے، انہوں نے بہت برا بھلا کہا، ہمیں بہت برا بھلا کہا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنیں آؤ، کپڑے نکال کے راستے پہ لیٹ جاؤ تاکہ ہندو آئیں اور تم سے اپنی ضرورت پوری کر کے جائیں۔ تو پھر ایک دوسرا گروپ آیا لڑکوں کا، انہوں نے بھی کچی کچی گالیاں دی ہمیں کہ تم نے ہندو کے ساتھ شادی کی تم نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی، چلو یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سے کون میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مسلمان لڑکوں نے ان بچیوں سے کہا کہ اس بچی سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو دھندا کرنے کے قابل ہے۔ تو آپ بتائیں ان بچیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو پھر وہ جو صاحب گئے تھے انہوں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اس ہندو لڑکے سے تعلقات کب سے ہیں؟ تو وہ لڑکی قسم کھا کے کہتی ہے کہ چچا میرا اس لڑکے سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، میں خود گئی آفس میں، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے خود جا کر اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا لڑکا، تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ 3 دن کا ٹائم دیں۔ تو اس نے 3 دن کا ٹائم لیا اور پھر 3 دن کے بعد آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے مذہب کو نہیں چھیڑیں گی، میں آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑوں گا۔ تو اس شرط پر پھر ہماری شادی ہوئی۔ تو آپ بتائیں اس میں لڑکے کی کوئی غلطی نہیں، میں نے اپنی مرضی سے خود اس سے شادی کی ہے، وہ اچھے اخلاق کا لڑکا ہے، میں خوش ہوں اس کے ساتھ۔ تو آپ بتائیں میرے 2 بہنوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں، ہم کیسے جہیز کے ڈیمانڈ پورے کریں؟ ہم کیسے لوگوں کی طرف سے آنے والے جو تانے ہیں اس کو سنیں؟ کیسے یہ جو مانگ رہے ہیں اتنا پیسہ روپیہ اس کو ہم کیسے ادا کریں؟ وہ بچی پوچھ رہی ہے کہ وہ رونے لگی، تینوں بچیاں ہیں سارے قصہ کو سنا کر۔ تو پھر وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کرو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کہ کیا کریں؟ کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم لوگ یہ گھر خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ اس بچی نے بتایا دیکھیے ہمارے ابا تو پیرالیسس ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ہمارا کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو پھر انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ اپنے جو ہندو شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کو کال کرو، وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، چنئی میں ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کو کال کیا، کال پہ بات کی، کانفیڈنس میں لیا، انہوں نے بھی کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، اتنی تمیز اور اخلاق کے ساتھ کسی نے اب تک ہم سے بات نہیں کی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات ہم مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے اس بچی کے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے، باپ کو بتا کر کے، وہ پوری فیملی کو اس گھر سے خالی کرا کر اپنے گھر میں لا کر رکھا انہوں نے، وہاں ان کی خدمت کی، کھلایا پلایا، پھر دوسرا گھر دوسرے محلے میں کرائے پہ لے کر پوری فیملی کو ان کی وہاں پر شفٹ کیا۔ وہ جو لڑکا تھا ہندو لڑکا وہ بھی بہت متاثر ہوا، یہ بچیوں نے بھی بہت دعائیں دی کہ چچا آپ فرشتہ بن کر آئے ہماری زندگی میں، ورنہ لوگوں نے گالیاں دے دے کے، تانے دے دے کے ہمیں مار دیا تھا، زندہ مار دیا تھا ہمیں۔ تو پھر وہ لڑکا بھی اتنا متاثر ہوا، وہ چنئی سے واپس آیا اس شہر میں، اور آنے کے بعد کال کیا، کہا کہ چچا میں سفر سے آیا ہوں لیکن پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آ کے وہ بیٹھا، ملاقات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی، اسلام کے تعلق سے بھی اس کو بتایا گیا، اس نے بھی اسلام کے تعلق سے پوچھتا رہا۔ اس نے کہا چچا مجھے پہلے سے ہی اسلام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، تو پہلے ہم نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ میں اس کے مذہب کو نہیں چھیڑوں گا اور وہ لڑکی میرے مذہب کو نہیں چھیڑے گی، لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم جلدی نہ کرو بیٹا، جو کام جلدی میں کیا جاتا پھر وہ جلدی ہی چھوڑ بھی جاتا ہے، تم جاؤ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر، اگر دل میں بات ہو تو پھر آنا۔ پھر وہ لڑکا چلا گیا اور 3 دن کے بعد پھر اس نے خود سے کال کیا، بولا نہیں چچا میں نے بہت سوچا اس کے اوپر، اسٹڈی بھی کی اور میری بیوی سے بھی میں نے مشورہ کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، کل جمعہ کا دن ہے، پوتر دن ہے، آپ کہیں گے تو میں آ جاتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔
تو پھر اگلے دن وہ بچہ آیا اور جمعہ کے دن اس کو کلمہ پڑھایا، اللہ کی توفیق سے پھر وہ ایمان میں داخل ہوا۔ پھر ان بچیوں کا نکاح، اس بچی کے نکاح کی تجدید کی گئی۔ نکاح کیا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، غیر کورٹ میرج ہوئی تھی، تو ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ بچہ بھی اسلام میں آیا اور ان بچیوں کی بھی عزت محفوظ ہوئی۔ تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے، سنجیدہ لوگ شہر کے جب اس طرح کی خبر پہنچیں تو جائیں، عزت سے بات کریں، پیار محبت سے بات کریں، ان کی پریشانیوں کو سنیں، اور مسجد کے کمیٹی کے لوگ، محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ یہ فکر کریں کہ ان کی اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ سب لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، لوگ جا کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ جو جوڑا جہیز اور یہ بھیک منگنے کا جو سسٹم ہمارے سوسائٹی میں رائج ہو چکا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے سادگی پر شادیوں کو لائیں، ورنہ قوم تو برباد ہوتی چلی جا رہی ہے شادیوں کے پیچھے، ان اخراجات کے پیچھے، اور جوڑے جہیز کی اس لعنت کے پیچھے۔ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ کچھ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارے قوم کی بچیوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو خدا را اس پوسٹ کو، اس طرح کے پوسٹس کو فارورڈ نہ کریں، عوام میں نہ پھیلائیں۔ اگر کسی کو مل بھی جائیں تو ذلیل کرنے کو، گالیاں دینے کو کوئی بڑا کمال نہ سمجھیں، سنجیدہ قسم کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کے فیملی سے مل کر ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی فکر کریں۔ جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ آپ نے اس آڈیو کو مکمل سنا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل قصوروار ان سب واقعات کے پیچھے کون ہے، ان کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ جہیز کی دلدل سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر عمر رسیدہ بیٹھی ہوئی، ان کے نکاح نہیں ہو رہے، پھر وہ اس طرح کے غلط اقدام اٹھانے پر، غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی۔ تو اصل قصوروار تو ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے جو آج بھی جہیز کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جہیز کی ڈیمانڈ کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگوں کی، اور پھر ایسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو ہم آنسو بہاتے ہیں، خود کو کوستے ہیں اور بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور طرح طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی غور نہیں کرتے کہ ان سب واقعات کے پیچھے اصل ذمہ دار کون ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں وجود پاتے رہیں گے۔